یہ کوئی سسی پنو ہیر رانجے کا قصہ نہیں ہے، یہ سچی اور حلالی ماں کے حلالی بیٹے کی داستان ہے۔ گجرانوالہ میں گیا، پٹی بگو نام کا ایک گاؤں تھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اس گاؤں میں ایک شہید کی قبر ہے۔ میں اس کی قبر پر چلا گیا۔ اس کی قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا۔ اس کتبے میں لکھا تھا کہ اس قبر کے اندر ایک شخص دفن ہے جس کا نام قاسم چودھری شہید ہے، جو 27 ستمبر 1997 کو لاہور کی سرزمین پر شہید ہوا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ قاسم چودھری کا دھڑ گجرانوالہ میں دفن ہے، لیکن اس کے سر کی آج تک خبر نہیں ہے۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کسی نے اپنے ہاتھی قربان کیے، کوئی اپنا جسم قربان کر دیا، لیکن گجرانوالہ کا یہ نوجوان جس نے اپنے سر کو امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے قربان کیا، اور ایسا قربان کیا، دھڑ علیحدہ دفن ہے اور سر علیحدہ کسی جگہ پر دفن ہوگا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پکارے گے، قاسم چودھری لایا جائے، دھڑ گجرانوالہ سے نکلے گا، سر لاہور سے نکلے گا۔ اللہ پوچھیں گے وجہ کیا ہے، تو جواب یہی آئے گا، رب کائنات یہ وجہ عاشقی کی ہے، اور وہ عاشقی کسی اور کی نہیں ہے، اما عائشہ الصدیقہ کے دوپٹے کی ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، میں نے قصہ سنا، میں نے کہا ہوا کیا تھا؟ وہ کہنے لگے قاسم چودھری کی عمر 19 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ لاہور کے کالج کے اندر 1997 میں پرنسپل تھا۔ اپنے گھر سے نکلا، کالج والے سمجھے کہ گھر ہے، گھر والے سمجھے کہ کالج میں ہے، راستے میں دشمن نے اغوا کر لیا۔ گھر والوں کو اس وقت سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نہیں ہوا کرتی تھی، کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ کالج میں نہیں، کالج والوں کو پتا چلا کہ گھر میں نہیں، ڈھونڈنا شروع ہوئے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ آج سے 25 دن پہلے تھانہ سبزہ کے اندر ایک لوارث لاش دفنائی گئی ہے۔ جب اس کی ماں کو پتا چلا، باپ اس کا تھا نہیں، اکیلا اپنے گھر کا وارث، ماں تھانہ سبزہ آئی اور آ کر کہنے لگی تمہیں کوئی لاش ملی ہے؟ کہا ہاں ملی ہے، اس کو تو بڑے دن ہو گئے۔ اماں نے کہا مجھے اس کے کوئی کپڑے تو دکھاؤ، اس کا کوئی پرس، جوتا، رومال، مسواک، کچھ نہ کچھ تو دکھاؤ۔ انہوں نے جب سامان لا کر اس اماں کے ہاتھوں میں رکھا، اس ماں کی آنکھوں سے جو آنسو کا پہلا قطرہ گرا وہ قاسم چودھری شہید کے کپڑوں پر گرا، اور اس ماں نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا اے قاسم چودھری تو کہا کرتا تھا میں نے عائشہ کے لیے کٹنا ہے، تو کہا کرتا تھا میں نے حق نواز کے مشن کے لیے قربان ہونا ہے، اللہ نے تجھے عائشہ کے لیے قبول کر لیا ہے، حق نواز کے مشن کے لیے قبول کر لیا ہے۔ بات یہیں بھی نہیں رکی، اماں نے کہا مجھے اس کی قبر پر لیے چلو۔ سارے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، قبر پر گئے۔ اماں نے آکھیا میں اپنے پتر نو اتھے رہن نہیں دینا، میں اینو کڈ کے اپنے پنڈ بٹی بھگو لے کر جانا ہے۔ لوگوں نے کہا اماں جی اب تو مہینہ ہو چکا ہے، چھوڑیں، لاش کو تکلیف ہوگی، اذیت پہنچے گی۔ اماں ماننے کو تیار تھی۔ کسی رشتہ دار نے آ کر کان میں کہا اماں جی اس کر کے نہیں مان دے کہ اگر آج قبر کھودی تے اندروں لبنا کیے، ہڈیاں ہون گیاں، مٹی ہوئے گی۔ تو وہ ماں رو کر کہنے لگی اب تو میں قبر کھدائی کروں گی۔ نہیں سمجھے، سارے مل کر کہیں سبحان اللہ۔ اب تو میں قبر کھودوں گی۔ اماں جی کیوں؟ ہونی تو تسی مان گے سی۔ اماں فرمانے لگی تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ بدبو آئے گی، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں جن کے دلوں میں صحابہ زندہ ہوں، جن کے دلوں میں نے یوں کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اماں نے کہا ہن تک قبر کھول لیں گے۔ عدالت کا جج آیا، وکیل آئے، پولیس آئی، ایس ایچ او، ایس پی، ڈی ایس پی، کہتے ہیں کہ پورا علاقہ اکٹھا ہو گیا کہ 1 مہینے کے بعد آج ہم امانتاً قبر دفن کرتے ہیں، دوسرے دن نکالنے کو تیار نہیں ہوتے، پتہ نہیں حالت کیا ہوگی۔
لیکن اس ماں کا سچا جذبہ تھا نا، جس نے اپنا لال کھویا ہے، جس نے اپنے بچے کو قربان کیا ہے۔ جج نے کہا کہ قبر کھچائی کی جائے، اب اس کی قبر کو کھودنا شروع کیا۔ اس کے کزن بتاتے ہیں، میں جن کا مہمان تھا وہ میزبان بتانے لگے کہ ہم وہاں پر موجود تھے، چھوٹے تھے، 15-20 سال کے تھے، ہم نے دیکھا کہ جب اس کی قبر سے مٹی ہٹائی گئی تو اس وقت ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی، جتنے بھی عدالتی اہلکار تھے، انہوں نے اپنے ناک اور منہ پر کپڑا رکھ لیا کہ ابھی بدبو آئے گی، ابھی تعفن پھیلے گا، ابھی عجیب و غریب سمیل اپنے اس علاقے کو معطر کر لے گی۔ وہ ماں کہتی ہے کہ جب اس کی قبر سے مٹی ہٹائی، سلیب کا پہلا حصہ ہٹایا، اندر سے جنت کی خوشبو آئی۔ ایسے نہیں، بلند آواز سے اس شہید سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا تھا، چشمدید گواہ بتا رہا ہے کہ جب ایسا ہوا نا، خوشبو آئی، ایس ایچ او اور ڈی ایس پی دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم نے بڑی قبریں کشائی کی ہیں، وہاں پہ تو ہڈیاں بھی نہیں ملتی، بدبو آتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ وہ ماں مسکرا کر کہنے لگی، بیٹا وہ ڈکیت ہوتے ہیں، یہ صحابہ کا غلام ہے۔ اب پولیس والا اندر داخل ہوا، اس کے لاش کو زمین سے نکالا، جس کا سر نہیں تھا، صرف دھڑ ہی دھڑ تھا۔ روایات سے پتا چلتا ہے کہ اس کے دھڑ کو جب زمین نیچے قبر ہوتی ہے نا، اس کو اٹھا کے جب اوپر اٹھایا، جہاں سے گردن کٹی تھی نا، وہاں سے تازہ خون کا فوارہ جاری ہو گیا، خون نکلا، سارے حیران ہیں۔ اماں مسکرا رہی ہے کہ بیٹا تیرے لاشے کو دیکھ کر پتا چل گیا ہے کہ تو صحابہ کے ہمسائے میں ہے۔ اس کے لاشے کو چارپائی پہ رکھا گیا، پولیس والا اندر گیا، لوارث لاش کو کوئی کیسے دفن کرے گا، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو نیچے چٹائی بچھائی جاتی ہے، پھول بچھائے جاتے ہیں، روئی رکھی جاتی ہے۔ قاسم چودھری کی لاش زمین پر تھی، کہتے ہیں جب پولیس والے نے زمین پر ہاتھ رکھا، ہاتھوں کو اٹھایا تو اس کا تازہ خون نظر آیا۔ تو روایات سے میں ایک اور بات سن کر حیران رہ گیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لاش کے جنازہ پڑھنے کے لیے وہ ڈی ایس پی اور ایس پی دوبارہ اس کے گھر آئے اور اس کی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی ہے کہ ہم نے غلط سمجھا تھا، ہمیں تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ قاسم کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے۔